السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم روحی عبید، میں عبید علی، سینٹر فار کارڈی سائنسز. السلام علیکم. حاضر ہے. آج 15 فروری 2023 ہے، بدھ کی شب ہے اور انفارمیٹ گفتگو کریں گے ہم. اپنا جو موضوع ہے وہ فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ کوالٹی کے گھومتا ہے، اور آج کا جو اسپیسیفک موضوع ہے وہ ہے جو آپ کا سوال ڈرگ اسٹیبلٹی سے متعلق ہے کہ ڈرگ کی اسٹیبلٹی کو بتائیے. اچھا، میں عام الفاظ میں سمپل میں بتاؤں کہ اسٹیبلٹی کیا ہے. پائیداری، استحکام، ڈرگ کتنی مستحکم ہے. تو بس اب اس پر اب آپ چلیں گفتگو چلاتے ہیں ڈسکشن شروع کرتے ہیں. کہ ہر چیز کی ایک لائف ہوتی ہے، یعنی کہ جس کام کے لیے کے لیے وہ ہے اس کام کی افادیت کے لیے ایک لائف ہے. تو لائف بیسیکلی انوائرمنٹ اس کے اوپر اثر کر رہی ہوتی ہے. دوا کی بھی ایک لائف ہے. تو جو پروڈکٹ ہے آپ کا، اس کے اوپر انوائرمنٹ سے ہوا جائے گی، انوائرمنٹ سے ٹیمپریچر جائے گا، انوائرمنٹ سے ہیومیڈیٹی جائے گی، اور یہ وہ جو ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ ہے اس کے اوپر توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کرے گی، جو کہ ٹیمپریچر سے وہ ٹوٹنا پھوٹنا چاہے گا. تو انوائرمنٹ اس کو توڑنا پھوڑنا چاہے گا اور ڈرگ اس کے نتیجے میں ٹوٹے پھوٹے گی. پھر وہ جو فارماسیوٹیکل فنش پروڈکٹ بن گئی ہے، تو اس میں جیسے سرپ ہے، سسپینشن ہے، ایملشن ہے، کریم ہے، آئنمنٹ ہے، ٹیبلٹ ہے، کیپسول ہے، انجیکشن ہے، آپ کا آئی ڈراپ ہے، ایئر ڈراپ ہے، آپ کا پیچز ہے. ہر کے اندر یہ ٹیمپریچر پینٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کے اندر وہ ہیٹ جا رہی ہے، کول جا رہا ہے. تو بعض کو ٹھنڈک نقصان پہنچائے گی، بعض کو گرمی نقصان پہنچائے گی، بعض کو دونوں نقصان پہنچائے گی. بعض کو ٹیمپریچر کا معمولی سا شاک نقصان پہنچائے گا، بعض کو کولنگ کا شاک نقصان پہنچائے گا. ہر دوا کا مختلف انداز ہے. وہ دوا اپنی جو کوالٹی ہے یا اپنی جو سیفٹی ہے یا جو اپنی ایفیکیسی ہے، کوالٹی، سیفٹی اور ایفیکیسی، اس کا وعدہ اس نے کیا ہے عوام کے ساتھ. اور روحی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اشرف خان صاحب کیا کرتے تھے. ارشد خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ دوا ایک امید ہے، ہوپ ہے. ایک ہوپ ہے. اچھا، خان صاحب جو ہے نا ہمارے پرانے باس ہیں. جب ہم اسسٹنٹ ڈرگ کنٹرولر تھے تو وہ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر تھے، اور ہم نے ان کو ڈرگ کنٹرولر کی ہائٹ پہ پہنچے. ہمارے چیف بھی رہے. تو اشرف خان صاحب کی بہت ساری باتیں تلخ لگتی تھیں، لیکن ان کی ایک بات بڑی مجھے اپیل کرتی ہے، وہ یہ کہ دوائیں ہوپ ہیں، ہر ڈوز ہوپ ہے. اور نہ صرف دوا مریض کے لیے ہوپ ہے بلکہ اس کے گھر والوں کے لیے بھی ہے، گھر والوں کے لیے بھی، اور یقیناً اور انسانی زندگی کے لیے بھی ہے، ڈاکٹر کے لیے بھی ہے، فارماسسٹ کے لیے بھی ہے. جو چونکہ وہ ایک کانٹریکٹ ہے. بیسیکلی جو لیبل آپ نے دیا نا، آپ نے کہا کہ میری دوا کے ساتھ یہ میرا وعدہ ہے اور یہ میرا دعویٰ ہے. تو آپ کا وعدہ، آپ کا دعویٰ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے مریض کے اور مینوفیکچر کے درمیان. اچھا، صرف مریض کے ساتھ دعویٰ وعدہ کانٹریکٹ نہیں ہے، اس کے ڈاکٹر کے ساتھ ہے، اس کے پیاروں کے ساتھ ہے، جس کے گھر والے ہیں اس کے ساتھ بھی ہے. تو یہ دعویٰ وعدہ ہے کیا کہ میری دوا اثر کرے گی. اگر وہ جو اثر کرنے والا کیمیکل ہے وہ ٹوٹ جائے ٹیمپریچر سے، تو پھر تو اثر کم ہو جائے گا. اور اثر کم ہو جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو ریکوائرڈ اثر ہے اس سے کم ہو جائے، تو پھر تو وہ نقصان پہنچائے گا. اس سے زہر بن جائے یا کوئی ایسا کیمیکل بن جائے جو نقصان پہنچائے، تو پھر یا اثر ختم ہو جائے، اثر نہ دے، تو وہ بھی ایک نقصان ہے. تو وہ جو اسٹیبلٹی ہے وہ بیسیکلی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ ہے وہ کم ہو جائے، کوئی زہر نہ بن جائے. اچھا، پھر جو آپ کی جو پروڈکٹ ہے جو اسٹیبل ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے. مثلا آپ کے پروڈکٹ کے اندر پریزرویٹو ڈلا ہوا ہے کہ وہ جو جراثیم کی گروتھ کو روکے گا. معلوم ہوا پریزرویٹو جو ہے اس کی افیکٹونیس کم ہو گئی، تو اسٹیبلٹی نہیں رہا، ٹیمپریچر گیا یا ہیومیڈیٹی گیا، وہ اثر کم ہو گیا. تو اب وہ ڈرگ تو صحیح تھی، لیکن چونکہ وہ بیکٹیریل گروتھ روکنے کا جو اثر تھا وہ کم ہو گیا، وہ مائکروبیل گروتھ بڑھ گئی، تو دوا نے پھر نقصان پہنچانا شروع کر دیا. تو یہ ہے ڈرگ کی اسٹیبلٹی کا عمومی، ہم اصل میں عمومی گفتگو کرتے ہیں. اچھا، میں ایک بات اس میں آگے بڑھاؤں کہ ڈرگ پروڈکٹ میں ڈرگ سبسٹنس ہوتا ہے، یعنی کہ ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ جو فائدہ مند ہوتا ہے، اور ڈرگ پروڈکٹ کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے اور ایک ڈرگ سبسٹنس کی لائف ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں، اور ڈرگ پروڈکٹ میں ایکسیپینٹس بھی ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ لائف، دونوں کی لائف کے حوالے سے. دیکھیے، ایک ہے ڈرگ سبسٹنس یعنی کہ ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ، جس میں بایولوجیکل یا ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر آپ وعدہ کرتے ہیں. پھر اس ڈرگ سبسٹنس کو آپ لے جانے کے لیے اس کو فارمولیٹ کرتے ہیں. ڈفرینٹ ڈوزیج فارم بنتی ہے. آپ اورل کیپسول بناتے ہیں، ٹیبلٹ بناتے ہیں، سرپ بناتے ہیں، سسپینشن بناتے ہیں، ڈراپس بناتے ہیں، آپ
اسکن میں وہ کریم بناتے ہیں, آئنمنٹ بناتے ہیں, آپ لوشن بناتے ہیں, آئی ڈراپ ہوتا ہے, ایئر ڈراپ ہوتا ہے, آپ کا انٹرا وینس انجیکشن بناتے ہیں, انٹرا مسکولر انجیکشن بناتے ہیں, آپ پیچز بناتے ہیں. ان سب میں صرف ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ نہیں ہوتا, اس میں بہت ساری چیزیں ملائی جاتی ہیں جنہیں ہم ایکسیپینٹ کہتے ہیں. مختلف ترتیب سے اس کو ملایا جاتا ہے اور پھر وہ جو ایکسیپینٹ ہے وہ ڈرگ کو پھر ڈوزیج فارم میں کنورٹ کرتا ہے اور وہ لے کے جاتا ہے باڈی کے اندر, پھر وہ ریلیز ہوتی ہے, ایبزارب ہوتی ہے اور ایکشن تک پہنچتی ہے. تو شیلف پہ رکھنے کے لیے, شیلف لائف مینس شیلف پہ رکھنے کی جو اس کی عمر ہے وہ کیلکولیٹ کی جاتی ہے, سائنٹیفک اسٹڈی کی جاتی ہے, اور اسٹڈی کرنے کا پروٹوکول, اسٹڈی کرنے کا طریقہ, وہ سب کچھ ڈیفائن ہے. یہ قانونی ریکوائرمنٹ بھی ہے, اخلاقی سائنٹیفک ریکوائرمنٹ بھی ہے اور قانونی بھی ہے اور اخلاقی بھی ہے. کہ آپ کو ڈرگ کے اوپر اپنی ایک لائف دے رہے ہیں, اور لائف جب دے رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کو سائنٹیفک سپورٹ چاہیے کہ آپ کی واقعی وہ دوا اس وقت تک اثر کرے گی, واقعی اس میں کوئی زہر نہیں بنے گا, واقعی جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا, جو ہمارا دعویٰ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا, جو ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے ہم اس کانٹریکٹ کو اون کریں گے. یہ اس کے پیچھے. اچھا, ہم نے ڈرگ سبسٹنس کے ڈرگ پروڈکٹ کی بات تو کر لی, درمیان میں ہوتا ہے مینوفیکچرنگ پروسیس. تو اگر درمیان میں پیلٹس بنے ہوئے رکھے ہیں, فرض کریں کہ 2 مہینے تک یا گرینیولز ہیں اس کے, جی ان کی لائف بھی کر لائف. ہاں, ان کی دیکھیے ایک ہے ڈرگ سبسٹینس. مثلا مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ آپ اچار بنا رہے ہیں تو کیری ہے, کیری کی اپنی لائف ہے, ہو سکتا ہے کیری کی لائف 3 دن کی ہو, 4 دن کی ہو, 4 دن بعد وہ کیری خراب ہو جائے, لیکن آپ اچار بنا دیں گے تو وہی اچار جو ہے وہ 6 مہینے, سال, 2 سال چلے گا. تو اب یہ اچار کی لائف ہے. تو کیری کی لائف کا اچار کی لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے پہلے دن کیری استعمال کریں چاہے تیسرے دن کی کیری استعمال کریں, اس کی لائف 0 سمجھی جائے گی, اور وہاں سے جب اچار بن جائے گا تو اچار کی لائف ہے. اسی طریقے سے آپ حلوہ بنا رہے ہیں تو ایک طرف سوجی ہے, ایک طرف حلوہ ہے. سوجی ہو سکتا ہے جو لائف ہے وہ 6 مہینے ہو, 1 سال ہو, لیکن حلوہ بننے کے بعد اس کی لائف 1 دن یا 2 دن کی ہے. تو ایک یعنی کہ دونوں مٹیریل ایک سبسٹینس ہے, ایک پروڈکٹ ہے, تو دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں, دونوں طرف کی مثال دے دی آپ کو. اب ہے انٹرمیڈیٹ کہ آپ نے بنا کے روک لیا ہے, آپ نے آدھی ہانڈی بنائی ہے رکھ لی ہے اور 1 دن کے بعد بقیہ ہانڈی بنا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ, اسے آپ کہیے ان پروسیس, اسے کہیے بلک, اسے کہیے جو مرضی آپ نام دیجیے. اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اب اسٹڈی دیکھیے کتنا ضروری ہے اور کس میں ضروری ہے, اب یہ ہمیں خود کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. ایز اے سائنس ڈرگ کی جو ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ ہے, ڈرگ سبسٹینس ہے, اس کا اسٹڈی کرنا ریکوائرمنٹ ہے, ڈرگ پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. ان دونوں ریکوائرمنٹ کا, دونوں کا پروٹوکول طے کر دیا گیا ہے, کیسے کرنا ہے, کتنا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, کس میتھڈ سے چیک کرنا ہے. ادھر جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان پروسیس مٹیریلز ہیں یا بلک جو مٹیریلز ہیں, اس میں ہم ہولڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں دیکھ رہے ہیں جو مٹیریلز ہے, اس مٹیریل کا ایٹریبیوٹس جتنے ہیں اور پروسیسنگ جو پیرامیٹرز ہیں, کیا یہ مٹیریل ایٹریبیوٹ اور پروسیسنگ پیرامیٹر فنش پروڈکٹ کی جو کھائے گا انسان اس کے کوالٹی ایٹریبیوٹ پہ کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہ جو کتنا ہے اور یہ جو کیسے ہے, اس کی بنیاد پر اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے. اسٹڈی وہی آپ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, آپ ٹیمپریچر دیتے ہیں, آپ ہیومیڈیٹی دیتے ہیں, آپ اس کو آرٹیفیشل دینے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیگریڈیشن پاتھ وے کیا ہے, اسٹیبلٹی کا پاتھ وے کتنا اسٹرانگ ہے, تو وہ دیکھ کے اسٹڈی کرتے ہیں. اسٹڈی کرنے کے بعد آپ اس کی لائف ڈٹرمن کرتے ہیں. تو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں انڈیکیٹنگ میتھڈ استعمال کرنا ہوتا ہے. ویسے روہی آپ انڈیکیٹنگ میتھڈ کا بتا دیجیے کسے کہتے ہیں. جی, انڈیکیٹنگ میتھڈ یہ ہے جو انڈیکیٹ کرے کہ اس کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ تو نہیں ہو رہی. جب آپ اس پہ انوائرمنٹل کنڈیشنز کا اثر دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں ٹیمپریچر ہے, ہیومیڈیٹی ہے, لائٹ ہے, تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنا اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو ہم انڈیکیٹنگ میتھڈ کر سکتے ہیں. مثلا دیکھیں نا کہ آپ کے پاس 2 انگلیاں ہیں, ایک بوڑھے آدمی کی انگلی اور ایک جوان بچے کی انگلی. آپ انگلی دیکھ کر بتا دیں گے کہ یہ بوڑھے کی اور جوان کی, اسکن دونوں کا سیم ہے, اس میں رینکلس ہیں, تو آپ رینکل دیکھ کے ایج بتا رہے ہیں. اسی طریقے سے ڈرگ ہے, ڈرگ میں انڈیکیٹنگ میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ ڈرگ کے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوگی, اس ٹوٹ پھوٹ کا پاتھ وے کیا ہے, اسے ہم کہتے ہیں, اس کو ناپنے کو کہتے ہیں انڈیکیٹنگ میتھڈ. کہ آپ انڈیکیٹ کریں, مطلب سورج نظر تو نہیں آتا, سورج کی کرن دیکھ کے بتاتے ہیں کہ سورج ہے, تو کرن سورج کا پتہ بتاتی ہے, اسی کا انڈیکیٹنگ میتھڈ. تو آپ API نہیں ناپتے, ایس سے نہیں ناپتے کہ اس کے اندر ایکٹیو سبسٹینس کتنا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ٹوٹ پھوٹ کیسے ہو رہی ہے, کتنی ہو رہی ہے. تو یہ تھا آپ کے پاس وہی ہے موضوع, میری طرف سے تو بھائی یہی ہے. جی بس میں ایک ہی بات آخری کروں گی جو پہلے بھی کی تھی ہم نے, کہ دوا مریض کے لیے بھی ہوپ ہے اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی ہے اور زندگی کے لیے بھی, اور اس کے علاوہ جو پرومس ہم نے کیا ہے وہ دوا کے ساتھ وہ پورا ہونا چاہیے. جی, اور اس کے لیے جو بھی قانونی سائنٹیفک ریکوائرمنٹس ہیں اور مورل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ. آخری باتوں کے ساتھ میری طرف سے بھی یہ آخری بات کہ جی مورل کمٹمنٹ پورا کیجیے اور اسٹڈی بالکل قانون اور سائنس کے مطابق کیجیے. انڈیکیٹنگ میتھڈ استعمال کیجیے, میتھڈ کو قابل بھروسہ بنائیے, ثابت کیجیے, ویلیڈیٹ کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارا, آپ کا, ہم سب کا حامی ناصر. بہت شکریہ. اللہ حافظ.